السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑا اہم دن پاکستان میں آج چینج آف کمانڈ ہو گئی۔ جنرل عاصم منیر پاکستان کی فوج کے سربراہ بن گئے، بری فوج کے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ بالآخر انہوں نے جو سٹک ہے، کمانڈنگ سٹک، وہ جنرل عاصم منیر کے حوالے کی۔ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا آج جنرل باجوہ صاحب کے دل پہ گزر رہی ہوگی۔ کوشش تو بہت کی انہوں نے کہ کسی طریقے سے کوئی رک جاؤں، چند دن اور رہ جاؤں، ماحول کو ایسا کریٹ کر دوں۔ ان کے جو بزرگ ہیں وہ بھی لنڈن میں، انہوں نے بھی بہت کوششیں کیں، لیکن بہرحال یہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہوئی اور جنرل سید عاصم منیر پاکستان فوج کے سربراہ بن گئے۔ آج سارا دن کیا ہوتا رہا، جس وقت وہ وہاں پر جی ایچ کیو میں یہ تقریب تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹریفک بند تھی، میٹرو سروس 3 بجے تک بند ہے، اور جی ایچ کیو کا جو علاقہ ہے اس کے نزدیک فون سروسز بھی بند تھی، بالکل کوئی کسی سے رابطہ نہیں تھا۔ تو بہت سارے جو اندر کی آبزرویشنز ہیں، ابھی وہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس جو لوگ وہاں پر تھے، ہم تو خیر اتنے قابل عزت نہیں ہے اس ملک میں کہ ہمیں کوئی دعوت دی جائے وہاں پر جانے کی، لیکن وہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی اور آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کروں گا۔ لیکن جو مناظر ہمیں ٹی وی پہ نظر آئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کیا بات تھی، رانا ثناء اللہ کے ساتھ بلاول بھٹو بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ اور دوسری نشست میں پھر احسن اقبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب میں رانا ثناء اللہ اور بلاول بھٹو کو دیکھا، آپس میں مسکراہٹیں بھی وہ ایکسچینج کر رہے تھے، تو مجھے یہ لگا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اوپر سے آسمانوں سے یہ مناظر دیکھ رہی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے وہ بھی بہت خوش ہو رہی ہوں یہ دیکھ کے کہ نیچے اب میرا بلو اور رانا ثناء اللہ آپس میں بالکل کیسے شیر و شکر ہو کے بیٹھے ہیں۔ بڑے عجیب یہ مناظر تھے۔ سیاست جو ہے وہ طاقت کا حصول، وہ کہاں تک لے جاتا ہے بندے کو، اور آپ یہ دیکھیں جو خود جنرل باجوہ کی تقریر تھی اس میں انہوں نے یہ کہا، اس بات سے قطع نظر کہ میڈیا پہ کیا چلتا رہا، انہوں نے کس کو چیف بنوانے کی کوشش کی، کس کو چیف بنوانے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں عاصم منیر صاحب کو 24 سال سے جانتا ہوں۔ گویا اب جنرل باجوہ کو بھی یہاں پر اس سوسائٹی میں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ جاتے ہوئے میں بھی یہ لوگوں کو بتا کے جاؤں کہ جو نیا آنے والے آرمی چیف ہیں وہ 24 سال سے میرے وہ ان کے ساتھ تعلقات۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں لائٹر نوٹ پر تھیں، اور کچھ جو آبزرویشنز تھی، کچھ صحافیوں کو بھی بلایا گیا، لیکن آئی ایس پی آر میں بہت سارے ایسے چیزیں ایسی کرنی پڑیں گی آنے والی رجیم کو، سی بی ایمز کے لیے، تاکہ جو میڈیا ہے اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے۔ ایک بڑا چیلنج ہے جس کا آپ سامنا کریں گے، آئی ایس پی آر بھی اس کا سامنا کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں ذرا پولیٹیکل معاملات پر۔ چودھری پرویز الہی صاحب تو ہمیں نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا میسج یہ آیا ہے کہ کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کی وہاں پر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ جنرل عاصم منیر بالکل جو ان کی ترجیحات ہیں وہ پاکستان ہیں، اور وہ لگتا یہ ہے کہ وہ ڈسکریمنیٹ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کی وہاں پر موجودگی ان تمام سپیکولیشنز کو جو یہ نون لیگی پھیلا رہے تھے، یا کل جو حامد میر نے جو ٹویٹ کیے جس میں یہ کہا کہ جنرل باجوہ عمران خان کے لیے ایک سائے کی مانند تھے، اب ایک اور کھیل شروع ہوگا اور اب دھوپ کی تمازت جو ہے وہ محسوس کریں گے عمران خان، لیکن چودھری پرویز الہی کی وہاں پر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب جہاں پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کی گورنمنٹ ہے، تو وہاں پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کا وزیر اعلیٰ، اس کی موجودگی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ مریم اورنگزیب کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، بڑے عجیب و غریب قسم کے ان کے چہرے پر مجھے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ باقی بھی جو لیڈران ہیں، تھوڑا میں نے عرض کیا کہ رانا ثناء اور بلاول بھٹو کسی بات پر مجھے مسکراتے ہوئے نظر آئے، ادروائز پوری تقریب میں جب بھی کیمرہ ان کے پاس ان کے اوپر گیا تو ان کا جو چہرہ تھا وہ 1 فٹ سے زیادہ لمبا تھا،
اور ایک عجیب سی کیفیت تھی اس پہ، لیکن پرویز الہی صاحب جو تھے بڑے بہتر انداز میں وہ بیٹھے تھے، اور جو میری اطلاعات ہیں نیا آنے والے آرمی چیف نے جو اپنی ترجیحات طے کی ہیں، ان کے قریبی رفقا جو بتا رہے ہیں ان کی ترجیحات پاکستان ہے، ان کی ترجیحات پاکستانی فوج کا جو اس وقت سٹیٹس ہے، جو ان کے بارے میں پرسیپشن ہے اس کو بہتر کرنا، اور اگر کہیں کوئی گیپ اس میں آیا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ تو اس کو فل کرنا ہے۔ اب یہ صورتحال عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں، ہی از مائنڈ فل آف دیٹ۔ آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوں گی، پرویز الہی صاحب اسلام آباد سے لاہور چلے جائیں گے، وہاں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہے، بڑی اہم میٹنگ ہے۔ محمود خان سے کل ملاقات ہو چکی عمران خان کی، پارلیمانی پارٹی اپنے استعفے آلریڈی انہوں نے بھیجنے شروع کر دی ہیں، اور فواد چودھری کی یہ گفتگو بڑی اہم ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سنڈے تک اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کر دی جائیں گی، اور 22 مارچ سے پہلے یہ جو اسمبلیوں کے انتخابات ہیں وہ ہو جائیں گے، اور یہ جو انتخاب ہے یہ کوئی ضمنی انتخاب نہیں ہوں گے، یہ مکمل ایک انتخاب ہوگا، اور اس میں بظاہر پی ڈی ایم اس سے بچ نہیں سکتی۔ ان کی کوشش بہت ہے، انہوں نے ٹی وی پر ایک کیمپین شروع کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ اس میں پلڈیٹ کے جو ہیں صوفی بلال، وہ بہت ایک اس حوالے سے کیمپین کر رہے ہیں کہ جی اگر صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے، تو بھی اعتماد کے ووٹ کا کہا جا سکتا ہے، لیکن جن ایکسپرٹ سے میری بات چیت ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک نمبر 1 تو ایسا ہو نہیں سکتا، اور اگر ایسا کر بھی دیا جائے تو یہ ڈیلے صرف 4 5 6 دنوں کا ہوگا، اس لیے کہ عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے کسی طرح کی بھی پوزیشن نہیں ہے مسلم لیگ نون کی اور ان کے اتحادیوں کی۔ تو چند دنوں کا ڈیلے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ الیکشن ہو جائیں گے، اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی، اور جب یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی تو پھر پی ڈی ایم کی قیادت کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں رہ جائے گا، اور پھر وہاں پر رول شروع ہو جائے گا نئی رجیم کا، کیونکہ یہ بھی ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں اس کولیشن گورنمنٹ کے لیے جو مرکز میں ہے، کیونکہ خیال یہ آ رہا ہے اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چھوٹے اتحادی بہت خفا ہیں، اگرچہ زرداری صاحب نے ایم کیو ایم سے ملاقات بھی کی ہے اور ان کو کہا بھی ہے، ہر طرح کی آفر بھی لگائی ہے، لیکن ایم کیو ایم از آلسو مائنڈ فل آف دیٹ۔ تمام جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب الیکشن کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، اور اگر پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو الیکشن کروانا پڑے گا، اور یہ الیکشن فواد چودھری کے مطابق 22 مارچ سے پہلے ہو جائیں گے۔ صدر مملکت کے حوالے سے بھی بڑی گفتگو کی گئی ہے۔ میڈیا جو ہے نون لیگ کا فرینڈلی میڈیا، انہوں نے جو ماحول بنانے کی کوشش کی ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ یہ ہے کہ شاید جو پنجاب میں اور کے پی کے میں جو حکومتیں ہیں ان کو گرانے میں یا ان کو روکنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا ماحول وہ بالکل نہیں بنا سکے، اور اب جو صورتحال آگے جا رہی ہے اس میں الیکشن مارچ اپریل میں ہمیں ناگزیر نظر آ رہے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ سینیریوز۔ عمران خان کا صلاح مشورہ 2-3 دن تک مزید جاری رہے گا، اور سنڈے تک یہ معاملہ جو ہے یہ اس کے نبٹنے کا امکان ہے، اور دیٹس آل۔ جیسے ہمارے پاس کوئی نئی انفارمیشن آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔